الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ان آیات مبارکہ میں سورہ ہود کی آخر کی چند آیات مبارکہ ہیں. ان آیات مبارکہ میں انسان کی صاحب ایمان کی ذاتی اور انفرادی کامیابی اور کامرانی کے لیے 5 امور کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے 3 مثبت اور 2 منفی. اور اجتماعی طور پر اللہ جل شانہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے ایک امر کا بیان ہوا ہے، جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذات کی اصلاح اور میری ذات ہدایت پر قائم اور دائم رہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہے. اس کے لیے 5 چیزوں کی پابندی ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ اس پورے ماحول معاشرے کا میں ایک فرد ہوں. دھوپ آئے گی تو سب پہ آئے گی، بارش برسے گی تو سب پہ برسے گی، زلزلہ آئے گا تو سب متاثر ہوں گے، مہنگائی ہوگی تو سب متاثر ہوں گے. تو اجتماعیت کی بھی اصلاح ضروری ہے، جیسے اپنے ذات اور فرد کی اصلاح ضروری ہے. ذات کی اصلاح کے لیے تو 5 امور ہیں، امور 5، اور معاشرے کی اور اجتماعیت کی اصلاح کے لیے ایک امر کا ذکر ہے. تو مجموعی طور پر ہم میں سے ہر ایک کے ذمے 6 کام ہوں گے. چنانچہ پہلے اپنی ذات کی اصلاح کا ذکر کیا. آگے چلنے سے پہلے اس لب لباب خلاصہ سے 2 باتیں معلوم ہوئیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے ہے. پہلے ذات کی اصلاح کو ذکر کیا، لہذا اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے ہو، فرد سے ہو. اس لیے کہ افراد کے مجموعے کا نام ہی معاشرہ ہے. معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ آدمیوں سے ہی تو بنتا ہے. آدمی درست ہو گئے تو معاشرہ درست.
اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فرد کی اصلاح کے لیے 5 امور ہیں اور معاشرے کی اصلاح کے لیے 1۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اپنی ذات کے اوپر توجہ بنسبت معاشرے کے زیادہ رہے، اپنی ذات پر محنت بنسبت معاشرے کے زیادہ رہے، اپنی ذات کی نگرانی ماحول معاشرے کی نگرانی سے کہیں زیادہ رہے۔ یہ دوسری بات اس خلاصے سے پتہ چلی۔ یہ وہ بنیادیں ہیں جو اللہ کی کتاب ہمیں دے رہی ہے، اور ان بنیادوں پر چل کر کوئی وجہ نہیں کہ ہم کامیاب و کامران نہ ہوں، اور ان بنیادوں کو نظر انداز کر کے اپنی سمجھ اور اپنی سوچ سے چلنے کی وجہ سے کبھی بھی خاطر خواہ نتائج نہ حاصل ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی ذات، فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معاک، یہ پہلا حکم۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، یہ دوسرا حکم۔ اور وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یہ تیسرا حکم۔ تینوں مثبت پہلو سے کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور 2 منفی پہلو سے کہ 2 سے بچ کے رہنا، ایک وَلَا تَطْغَوْا اور دوسرا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ تو یہ 5 ہو گئے۔ ان میں قرآن مجید کی بلاغت کو دیکھیں، ان 5 کے 5 میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا۔ اس کے اولین مخاطب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اتباع میں سارے اہل ایمان قیامت تک آنے والے۔ تو چونکہ ان 5 میں مخاطب کون ہیں؟ رسول اللہ بھی ہیں اور باقی جملہ ایمان والے بھی ہیں، اور ان 5 میں 2 منفی بھی حکم ہیں۔ تو ان 2 کے حوالے سے تو یہ بات طے ہے کہ رسول اللہ سے ان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ قرآن مجید کا ادب دیکھیں، اللہ کی اس وحی کا کہ ہمیں ادب سکھایا جا رہا ہے۔ ان 3 میں تو واحد کے صیغے کے ساتھ خطاب ہے، فاستقم، اقیم الصلاۃ اور واصبر۔ لیکن جب ان 2 منفی اوامر کی بات آئی تو وہاں رسول اللہ کو واحد کے صیغے کے ساتھ خطاب نہیں کیا، دونوں میں جمع ذکر کر دیا، لا تطغوا اور لا ترکنوا۔ تو اس میں اشارہ ہو گیا کہ رسول اللہ سے تو اس کا تصور نہیں، تم بچ کے رہنا، تم خیال کرنا کہ ان دونوں کا ارتکاب تم سے نہ ہونے پائے۔ سب سے پہلا حکم فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معاک۔ یہ جو سورہ ہود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم دیا گیا۔ سورت کے شروع میں آپ نے دعوت دی، آگے پھر مختلف انبیاء کی کارگزاریاں اور ان کی قوموں کے حالات اور ان کے انجام ذکر کیے گئے ہیں۔ آغاز جس کا حضرت نوح علیہ السلام کی تفصیلی دعوت سے اور کارگزاری سے ہوتا ہے، تقریباً 2 رکوع ہیں، اسی میں ان کے بیٹے کنعان کے غرق ہونے کا بھی ذکر ہے، اور اس سلسلے کے دیگر انبیاء کی دعوت اور قوم کی اکثریت کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی اور ان کے برے انجام سے دوچار ہونا، اس سلسلے کا آخری جو ذکر ہے اللہ کے جلیل قدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، لیکن لوگوں کی بدبختی کہ انہوں نے
اس عظیم کتاب کے اندر بھی کیا کیا؟ اختلاف کیا اور مختلف فرقے بنا لیے۔ آخری آیت اس سلسلے کی فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ان سب کو دنیا میں بھگتنے کے بعد آخرت میں تیرا رب ان کے سب کیے کرائے کا پورا بدلہ اور صلہ دے دے گا۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بلا شبہ جو کچھ انہوں نے کیا اور کرتے رہے اس سے اللہ جل شانہ پوری طرح باخبر ہے۔ تو اب اس ساری تفصیل کے بعد اب یہ حکم آئے فاستقم کما امرت، جس میں اشارہ ہو گیا کہ تم نے ان ساری قوموں کے حالات کو دیکھ لیا اور ان ساری قوموں کے انجام کو بھی دیکھ لیا۔ اب تمہیں کہا جا رہا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ تم استقامت کے ساتھ جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے دین پر اور ایمان پر جمے رہو۔ ومن تاب معک، اور اے پیغمبر جن لوگوں نے کفر سے توبہ طائب ہو کر تمہاری اتباع کی ہے وہ بھی۔ تو پہلے حکم کا خلاصہ استقامت ہوا۔ استقامت جم جانا، صبر و عزیمت کے ساتھ، اللہ اکبر، اعتدال کے ساتھ، حالات کے نشیب و فراز سے متاثر ہوئے بغیر ایمان کے راستے کو اپنایا، احکامات خداوندی کے پورا کرنے کو اپنایا۔ اب اس میں نہ کوئی کمی ہو اور نہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ ہو۔ کمی بھی استقامت کے خلاف ہے اور اپنی طرف سے اضافہ بھی بدعات و محدثات کی وجہ سے استقامت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اتنی فکر تھی کہ ایک مرتبہ آپ کے سفید بالوں کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود، شیبتنی ہود واخواتها او کما قال، فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سورہ ہود کی یہ مرکزی آیت ہے جس کا آپ پر اثر تھا کہ آپ کو اپنی امت کی استقامت کے حوالے سے کہ میری امت دین پر استقامت کے ساتھ کیسے رہے گی اس کی فکر تھی آپ کو۔ میرے بھائیوں، یہ بات اس لیے آج کی جا رہی ہے کہ آج اللہ جل وعلا کی توفیق خاص سے اور اس کی رحمت خاصہ سے اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں اللہ سے لو لگانے کی توفیق ہوئی۔ پہلا عشرہ بھی ہم نے پایا، دوسرا عشرہ بھی جو مغفرت کا وہ ہم نے پایا، اور اللہ کے فضل و احسان سے تیسرا عشرہ بھی ہم نے پایا، اس کی طاق راتوں کو بھی پایا، اس کی افطاری اور سحریوں کو بھی پایا، اور اللہ کے قرآن کے پڑھنے کی سننے کی توفیق نصیب ہوئی۔ اللہ ہی جانتا ہے ہزاروں سے کہیں زیادہ بڑھ کر لاکھوں اور کروڑوں قرآن مجید کے جو ہے وہ ختم ہوئے ہوں۔ اس دھرتی پر کتنی خیر و برکتوں کا فیضان ہوا، یہ ایک غیب کا معاملہ ہے، لیکن دکھنے میں بھی اس کے آثار و ثمرات کھلی آنکھوں نظر آتے ہیں۔ گھروں میں، خاندانوں میں، معاشروں میں، ہر سمت، ہر جہت ہماری تمام تر بدعمالیوں کے دھوئیں کے باوجود اس کی بہاروں کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن اور اللہ کی طرف جو ہے وہ رخ کرنے اور بارگاہ خداوندی میں سر بسجود ہونے اور ذکر و تلاوت، دعا و مناجات، تضرع، الحاح و زاری، بارگاہ خداوندی میں رونا دھونا، یہ ان اعمال خیر کی یہ مبارک اثرات کھلی آنکھوں نظر آتے ہیں۔ چہروں پر نظر آ رہی ہے وہ چمک، سجدوں کی، تراویح کی، اللہ کے قرآن کے ایک ایک حرف کے نور کی وہ چمک چہروں پر نمایاں ہے، زندگیوں میں نمایاں ہے، بول چال تک کے اندر اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں۔ گفتگو ہے، ایک ایک لفظ اس کے اندر اس کے اثرات ہیں۔ اب آج رمضان المبارک اللہ کا یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے،
یہ سب کچھ ہمیں دکھا کر اور اس سب کے ساتھ ہمیں جوڑ کے ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ زبردستی پکڑ کر بارگاہ خداوندی میں لا کر سر بسجود کرایا گیا. اللہ کی رحمت نے جبر کر کے ہمیں یہاں پہنچایا، ورنہ ہمارے جو اعمال تھے ان اعمال کے اعتبار سے ہم اس دروازے سے اندر داخلے کے بھی لائق نہیں تھے. سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے پھول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، نواسہ رسول، جنت کے جوانوں کے سرداروں میں کے ایک سردار، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جب نماز کے لیے آتے تھے تو مسجد کے دروازے پر ایک لمحے کے لیے رک جاتے تھے. اللہ کے رسول کی گودوں میں جو پلے اور جن کے ناز نخرے، جن کے لاڈ رسول اللہ نے اٹھائے، جو رسول اللہ کے کندھے اور کمر پر بیٹھے، اور جب کہا گیا کہ کتنی بہترین سواری تمہیں ملی تو آپ نے فوراً فرمایا سوار بھی تو بہترین ہے. اور سجدے سے آپ نے سر نہیں اٹھایا جب تک جو ہے وہ اوپر سے نیچے نہیں اترے. آج کوئی بچہ تھوڑا سا اگر اس طرح کر لے تو ہم تو چانٹا لگائیں گے، میری نماز خراب کر دی تم نے، یا بیوی پہ برس پڑیں گے، بچے کو سنبھالتے نہیں، میری نماز خراب کر دی اس نے. اور رسول اللہ کیا سکھا رہے ہیں؟ سجدہ لمبا ہو رہا ہے، نبوت کا سجدہ لمبا ہو رہا ہے کیونکہ سر پہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہاتھ سے پکڑ کے نیچے بھی تو کر سکتے تھے، ایک ہاتھ سے پکڑ کے نیچے اتار دیتے، سجدے سے اوپر اٹھ جاتے، لیکن مجھے اور آپ کو بتایا سکھایا جا رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت یہ ہے. وہ حسین، وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں. کسی نے اشعار میں اس مضمون کو بیان کیا، الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تطرد فمن یرحم سواک. ایک لمحے کے لیے رکے ہوئے ہیں اور یہ ان کو اپنے ابا جان سے یہ چیز ملی اور ابا جان کو رسول اللہ کے کاشانے سے ملی. کیونکہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب اذان ہوتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا تو چہرے کا ایک رنگ جاتا تھا اور ایک رنگ آتا تھا کہ اب اللہ کے حضور کھڑا ہونے کا وقت ہے. تو ان کے صاحبزادے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، کیا اللہ سے مناجات ہو رہی، الہی عبدک العاصی عطاک، اے اللہ تیرے دروازے پر ایک گناہگار بندہ آیا ہے، مقرم بالذنوب وقد دعاک، اور اپنی غلطیوں اور کمیوں اور کوتاہیوں کا اقرار اور اعتراف کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی تجھے پکار رہا ہے. فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلٌ، اگر تو معاف فرما دے تو تیری شان ہی یہی ہے. اگر تو معاف فرما دے اور اندر آنے کی اجازت دے دے، جیسے ہم کسی کے دروازے پر جاتے ہیں تو اجازت لے کر اندر جاتے ہیں، تو یہ اجازت مانگ رہے ہیں. اگر تو اندر آنے کی اجازت دے دے اور معاف فرما دے تو تیری تو شان ہی یہی ہے. لیکن اگر تو نے دروازے سے واپس کر دیا کہ اندر نہ آنا، تو اے میرے رب پھر تیرے سوا کوئی اور دروازہ نہیں. تو ہمارے چہرے تو نہیں تھے، یہ اللہ کی رحمتیں ہوئیں اور اللہ کی عطائیں ہوئیں کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کی یہ ساری سوغات عطا فرمائی. اب میرے بھائیوں، آگے کا جو سبق ہے یہ ماہ مبارک جاتے ہوئے ہمیں دے کے جا رہا ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اب جو اللہ نے دیا ہے اس پر جم جاؤ. کل سے یکم شوال ہے تو تمہارا اللہ سے تعلق کمزور نہ پڑنے پائے، بلکہ یہ تعلق اسی طرح کیا رہے، قائم اور دائم رہے. اس میں اضافہ تو ہو، آگے ترقی تو ہو، تنزل نہ ہو. دیکھو کسی بھی شعبے میں انسان تنزل کو برداشت نہیں کرتا، کسی بھی شعبے میں کہیں بھی تنزل اس کو اچھا نہیں لگتا. پہلے سینئر تھے اب جونیئر ہو گئے، کھانا ہضم ہوگا؟
16 ग्रेड के थे, अब इनका तनज़्ज़ुल हुआ 14 ग्रेड में, इनको अच्छा लगेगा? 10,000 20,000 मुशारा था, सैलरी थी, अब जो है वो 8,000 5,000। तो किसी भी शोबे में रिवर्स और जो है वो तनज़्ज़ुल ये इंसान को अच्छा नहीं लगता और इस पर गमगीन हो जाता है। इसी तरह फस्तक़िम कमा उमिरता, अब जिस सतह पे अल्लाह ने अपनी रहमत से तुम्हें पहुंचाया है, इस सतह पर जम जाओ, इस सतह पर इस्तिक़ामत के साथ रहो, ताकि आने वाला रमज़ान फिर तुम्हें इससे आगे ले जाए, आने वाला रमज़ान इससे तुम्हें आगे ले जाए और तुम्हारी ज़िंदगी तुम इस्लाम में जितने बूढ़े होते जाओ इतने ज़्यादा अल्लाह का क़ुर्ब पाते जाओ, यहाँ तक कि तुम्हारा इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त हो तो तुम ज़िंदगी की इंतहाओं को पहुँचोगे। फस्तक़िम कमा उमिरता वमन ताब माका। दूसरा हुक्म वला ततगौ, सरकशी मत करना, सरकशी मत करना, अल्लाह के हुक्म से सरताबी मत करना। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, बिला शुबा तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह उसको बखूबी देख रहे। हर आयत के अंदर अमल के साथ ईमान, अमल के साथ ईमान। फस्तक़िम वला ततगौ, ये नफियन और इस्बातन अमल का बयान था, तो इन्नहु बिमा तामलून बसीर, ये खात्मा आयत ये ईमान पर मुश्तमिल, ये ईमान है, इस बात का ध्यान रहे। इन्नहु बिमा तामलून बसीर, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसको वो देख रहा है। ईद का दिन है, शायर इस्लाम में से है, इस्लाम की शान और शौकत का मजहर है ये। तकबीर कहते हुए घरों से निकलो, तकबीर कहते हुए घरों से जाओ, लेकिन ला ततगौ, इसका ख्याल है। ऐसा ना हो दाढ़ी मुंडाकर अलियाज़ बिल्लाह शेव बनाकर वो ईद की तैयारी हुई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ख़वातीन हैं बेपर्दा और ऐसा बेहुदा लिबास पहनकर ईद की खुशियाँ मना रही हैं, अलियाज़ बिल्लाह। सारी की जो मेहनत है किया कराया है वो शैतान लम्हों में बर्बाद कर दे। मेहनत में वक्त लगता है, मेहनत में खून पसीना एक करना पड़ता है, तामीर वक्त चाहती है, सलाहियतें लगानी पड़ती हैं, जब जाकर तामीर होती है। तखरीब के लिए तो कोई मेहनत नहीं, साल आ साल की तामीर लम्हों में तखरीब का शिकार हो जाता। ये पूरे महीने के सईदे अब इनको बचा कर रखा जाए, बेपर्दगी, गाने बजाने और फजूल वाहियात में लगकर इस माह मुबारक की ये मेहनतों को ज़ाया मत करो। ला ततगौ इन्नहु बिमा तामलून बसीर। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, उनकी तरफ मैलान भी ना करना, माइल भी ना होना जो लोग जुल्म करने वाले हैं, जुल्म को अपनाने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें भी आग छू जाए। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं होगा और न ही तुम्हें मदद पहुंचेगी। मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब रहमहुल्लाह वफाकी वजीर, इंसान होने के नाते तो सारे शहरी बराबर हैं और मासूम खून होने के नाते तो सभी बराबर हैं। सदर ममलिकत से लेकर एक ठेले वाला, सब शहरियों का खून मुक़द्दस है, सबकी जानें मोहतरम हैं, लेकिन ओहदे और मनसब की वजह से हसासियत बढ़ जाती है। वो वफाकी वजीर है, हाजिर वफाकी वजीर, और किसी जो है वो दूर दराज के इलाके नहीं, इस्लामाबाद जो पूरे मुल्क का दारुल हुकूमत है, वहाँ की शाहराए आम पे उनको जो है वो गाड़ी को टक्कर मार के और उनको शहीद किया जाता है, और आज उसका जो मुजरिम है वो रिहा कर दिए गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फैसले हमारे चलते हैं या ऊपर वाला भी देख रहा है। ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जो जहाँ जालिम है, जिसने जहाँ जुल्म किया है उसका साथ मत दो।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشا ما ظالم لیقوی وهو یعلم انه ظالم قد خرج من الاسلام او کما قال، جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے اس کو تقویت پہنچانے کے لیے کہ میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کو کوئی چھیڑے گا نہیں اور اس کو تقویت پہنچے گی، اس کے ساتھ چلتا ہے تقویت پہنچانے کے لیے، اور وہ جانتا ہے وہ ظالم ہے، فرمایا یہ شخص اسلام سے نکل گیا۔ اس لیے فرمایا لا ترکنو، عجیب، یعنی یہ نہیں کہا لا تظلمو، ظلم نہیں کرنا، لا ترکنو الی الذین ظلموا، ظالموں کی طرف جھکنا نہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک، یہ اوپر کی بات ہوئی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صاف دامن ہیں، ہم اپنے گھروں کے ظلم دیکھیں، اپنے رشتوں ناتوں میں ظلم دیکھیں، ساس بہو میں ظلم دیکھیں، بہن بھائی میں، رشتہ داروں میں ظلم دیکھیں، گلی محلے میں ظلم دیکھیں، کہاں میرا بھائی ظلم کر رہا ہے، ماں بھائی ہونے کی وجہ سے جانتے بوجھتے کہ وہ ظالم ہے اس کا ساتھ دینا، یہ بھی مجھے اسلام سے اسی طرح نکال دے گا۔ تیسرا، چوتھا حکم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، نماز قائم کرو دن کے دونوں سیروں میں اور رات کی گھڑیوں میں بھی۔ اس میں پانچوں نمازوں کی طرف اشارہ ہو گیا، جس میں یہ بتا دیا گیا کہ استقامت کے اوپر چلنا، لا ترکنو اس حکم پر چلنا، لا تطغوا اس حکم کا پابند رہنا، یہ تینوں احکامات کی پابندی جبھی ہوگی جب نماز کی پابندی ہوگی۔ لِأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، پانچوں نمازوں کا اہتمام کرو۔ اللہ جل شانہ کے حضور ہم دعا کریں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کہ آج جس طرح ہمیں پانچوں نمازوں کا اہتمام نصیب ہوا، ماہ مبارک کے بعد عہد بھی کریں، عزم بھی کریں، پکی نیت بھی کریں اور اللہ جل شانہ سے اس پر توفیق بھی مانگیں، اور اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بھی 100% نماز کے زندہ کرنے کی محنت کریں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 صورتیں ہیں، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیکیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے وضو ہے، نماز ہے، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، یہ مابین کی ساری خطاؤں کے لیے معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ معافی کی اور برائیوں کے لے جانے کی ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی کی عادت جو گناہ کی ہے وہ اس سے چھوٹ جاتی ہے، یہ نیکیوں کی تاثیر ہے۔ جب گناہ کرنے کی عادت ہی چھوٹ گئی تو اس طرح گناہ بھی، برائیاں بھی کیا ہو گئی؟ چلی گئیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں اور جس معاشرے اور ملک میں نیکیوں کا رواج عام ہوگا تو وہاں ہدایت عام ہوگی اور گمراہی مٹے گی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ گویا کہ برائیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ لیکن ساتھ ہی ایک جملہ فرمایا اور فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر، ان تینوں صورتوں کے اندر گویا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، نیکیاں غالب ہوں، تو پھر یہ تینوں صورتیں برائیوں کے مٹنے کی ہو جائیں گی۔ جیسا کہ کہتے ہیں کہ جتنا میل اتنا صابن، میل زیادہ ہوگا تو صابن بھی۔ اگر آدمی دیکھتا ہے کہ میرے گناہ نہیں چھوٹ رہے، اس کو اہتمام سے اپنی نیکی کا پلڑا بھاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی کی نیکیوں کا پلڑا 60% ہے تو سمجھ جائیں اس کے 40% برائیاں کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہوں گی۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہوا تو پھر برائیاں غالب رہیں گی، ان کا چھوٹنا مشکل ہوگا۔ ذالک ذکر للذاکرین، اور فرمایا کہ نصیحت
اور یہ ضابطہ ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے جو یاد رکھنے والے ہیں کسی بات کو۔ یہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ذالک ذکر للذاکرین۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ذالک ذکر، یہ جو ضابطہ ہے یہ یاد رکھنے والوں کے لیے ہے، کہ جن کا معمول ہے کہ بات کو یاد رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ ضابطہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ جس میں اشارہ ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک کو کیا ہونا چاہیے، بات کو یاد رکھنے والا ہونا چاہیے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے والا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نقصان ہوگا۔ اور پانچواں اور آخری حکم، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا صبر کرو، صبر کرو، اپنے آپ کو روک کر رکھو، جلد بازی مت کرو۔ جو تمہیں نرم اور گرم حالات کا سامنا کرنا پڑے تو اس میں اللہ کے حکموں پر جمے رہو، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ عقائد اور ایمان اور سیاسیات اور معاشیات، اخلاق اور معاملات، سب کے اندر یہ حکم ہے صبر، صبر۔ اس کے نتائج بہت اچھے آئیں گے، چاہے جلد یا بدیر ہوں، اس لیے کہ یہ ضابطہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ 5 اصول اور 5 اوامر ہم میں سے ہر ایک کی اپنی ذات کی اصلاح سے متعلق ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا جو پورے ماحول معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہے، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، جس کا لب لباب اور خلاصہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اپنی ذات سے متعلق یہ 5 امور ہیں، ماحول معاشرے کی صلح و صفائی اور اصلاح و تربیت کے لیے ایک چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور فرمایا کہ جو قومیں برباد ہو چکی ہیں ان میں سمجھدار لوگ ایسے کیوں نہ ہوئے جو ان کو ظلم اور فساد سے منع کرتے ہیں، سوائے تھوڑے لوگوں کے وہ رہے ہیں، اور وہ وہی ہوئے جن کو نبیوں کے ساتھ ہم نے نجات دے دی تھی، ورنہ اکثریت وہ تھی جو ظالموں کے ساتھ مل گئی تھی اور مجرم بن گئے تھے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا رب کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ بستیوں والوں کو ظلم کی بنا پر ہلاک کر دے جبکہ وہ بستیوں والے اصلاح کرنے والے ہوں، جس میں اشارہ کر دیا کہ اگر کسی علاقے اور ماحول معاشرے اور ملک میں ظلم ہو رہا ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، لیکن وہیں کچھ لوگ اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی محنت کر رہے ہیں اور اصلاح احوال کے لیے کوشاں ہیں، تو ان کی کوششوں کی وجہ سے اللہ اس ظلم کے باوجود ہلاکت کا فیصلہ نہیں فرماتے اور عذاب نہیں بھیجتے۔ اس لیے یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، دعوت اور تبلیغ، یہ درس و بیان اور یہ خلق خدا کی اصلاح و تربیت کے یہ جتنے بھی جو ہے وہ محنت کے رخ ہیں، یہ سب ہماری اجتماعی نجات کا ذریعہ ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی ذاتی اصلاح کے اوامر کی پابندی کے ساتھ ساتھ اجتماعی گویا کہ اس کام کے ساتھ بھی جڑنا اور جڑے رہنا نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ